السلام علیکم، پروگرام TRP 360 کے ساتھ میں عرفان حیدر۔ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جنہیں آج پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روک دیا گیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، کس نے ان کے داخلے پر پابندی لگوائی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس جب کی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ لسٹ میں ان کا نام موجود تھا، البتہ کسی نے نام کٹوایا ہے۔ یہ کسی کون ہے اور کیا وجوہات رہیں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو فون کر کے منع بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ نہ آئیں، انہیں دروازے پہ بلا کر اندر داخل نہ ہونے دینا، جیسے پری پلان ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے یا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، آپ کو کچھ اندر کی خبریں دیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں فردوس آپا کے حوالے سے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں انہیں اسمبلی میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے، پچھلے کچھ مہینے سے معاملات چل رہے تھے۔ معاملات یہ تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک جگہ تقریر کے دوران یہ کہہ دیا تھا کہ پنجاب میں معاملات کچھ گڑبڑ ضرور تھے، کچھ کمزوریاں تھیں، میں نے وہاں فردوس عاشق اوان صاحبہ کو بھیج دیا ہے۔ یہ اس وقت کہا تھا جب میڈیا نے ان سے سوال کیا تھا کہ وفاق کے اندر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ہٹایا گیا اور ان پر الزامات بھی آئے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئے، کچھ صحافیوں نے بھی بات کی کہ ان پہ کوئی کمیشن لینے کا الزام تھا جس کی وجہ سے انہیں وفاق سے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں خان صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب میں ان کی ضرورت تھی، اس لیے انہیں پنجاب میں بھیج دیا گیا۔ اب اس جملے سے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے تاثر یہ لیا کہ پنجاب ان کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ عثمان بزدار جو ہے گو کہ وہ بظاہر سادہ سے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی سیٹ اور اپنی حدود کا انہیں اچھی طرح پتہ ہے، اور اپنے دائرے میں کوئی بھی جب داخل ہونا چاہے تو پہلے آپ کو پتہ ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کوئی بھی انہیں کراس کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو جو عثمان بزدار صاحب ہیں تو انہیں اچھی طرح یہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ اسے کھڈے لائن لگانا جیسے کہتے ہیں، یا سائڈ پہ کر دینا، دیوار سے لگا دینا، کیسے لگانا ہے۔ عثمان بزدار صاحب کو مسلسل یہ شکایت تھی، اور وہ شکایت 2 سے 3 دفعہ میرے اطلاعات کے مطابق وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کر چکے تھے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جاتے ہی پنجاب کے اندر اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ میں نے انہیں پنجاب میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہاں جو کمزوریاں خامیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ مختلف صوبائی وزراء کو بلا کر ان سے پرفارمنس پوچھنا، صوبائی وزراء نے شکایات کرنا شروع کر دی کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمیں کیوں بلا لیتی ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سیالکوٹ میں کیا ہوا تھا ایک بازار کے دوران رمضان میں، جب ایک ایسی خاتون کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تھی فردوس عاشق اوان صاحبہ کی، تو میڈیا جو ہے ساری کوریج فردوس عاشق اوان صاحبہ، تو عثمان بزدار جو ہے انہیں یہ فیل ہونے لگا تھا کہ چاہے کام ان کا بھی ہو، کریڈٹ فردوس آپا لے جاتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ بار بار شکایت تو کرتے رہے، لیکن خان صاحب آگے کہتے رہے کہ کام چلائے رکھیں۔ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی کہ عثمان بزدار کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب مزید نہیں چلے گا، اب ایسا نہیں چلے گا، اور مجھے فردوس عاشق اوان کو فارغ کرنا ہوگا، ہر صورت ان سے استعفیٰ لینا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ استعفیٰ ایک ہفتہ ہی ہوا ہے ابھی، فردوس عاشق اوان صاحبہ سے استعفیٰ لیا گیا ہے پنجاب سے معاون خصوصی کے عہدے سے۔ وہ ایک نجی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور نجی محفل میں وہ اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عثمان بزدار کے بارے میں نیگیٹو آرا دیا کرتی تھیں اور منفی رویہ پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اسلام آباد اور لاہور کے کچھ صحافیوں کے مطابق کہ وہ ایک نجی محفل میں موجود تھی جہاں 2 MPAs بھی موجود تھے، جنہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے دھڑے کے ہیں، جبکہ عثمان بزدار سے بھی وہ لائل ہیں، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے وہاں بیٹھے ہوئے جو لفظ استعمال کیے وہ کھلونے کے، پنجابی میں انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار ہے کیا، وہ تو ایک کھلونا ہے، یا انہوں نے استعارہ یہ دیا کہ وہ ایک ڈمی ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اگلے 2 روز میں عثمان بزدار تک بھی خبر پہنچ گئی کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پریشان تھے کہ میڈیا کوریج ان کو ملتی ہے، مجھے نہیں ملتی، جو MPAs ہیں، جو صوبائی وزراء ہیں، انہیں بلا کے ان سے کارکردگی بھی پوچھنے لگ گئی تھیں، اپنی حدود سے تجاوز کر رہی تھیں۔ تو عثمان بزدار نے جب انہیں یہ اطلاع ملی تو انہیں فوراً رابطہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ
مینو مزید ہور نہیں چاہیے، تو انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، جس پہ گرین سگنل دے دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ اب جب گرین سگنل مل گیا تو اس کے بعد ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا، لیکن فردوس عاشق امان صاحبہ نے اس کے بعد یہ کہا کہ انہیں وفاق میں کوئی عہدہ ملنے والا ہے، جس طرح شہباز گل کا معاملہ، صوبے سے گئے تھے وہ اور وفاق میں انہیں عہدہ دے دیا گیا، تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ انہیں اب وفاق میں کوئی اسی طرح کوئی آسامی کریٹ کر کے انہیں جو ہے وہ عہدہ دے دیا جائے گا، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب وفاق میں بھی انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ اور فردوس عاشق امان صاحبہ اور ایسے بہت سارے وفاقی کابینہ کے اندر لوگ موجود ہیں جو ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتی ہے، اور فردوس عاشق امان صاحبہ کو اب یہ بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کا وقت کم رہ گیا، اور اگلی حکومت تحریک انصاف کے لیے آنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ اپنی حکومت بنا سکیں۔ تو ظاہر ہے فردوس صاحب آپ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی ان کی نظر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب نہ صوبے کے اندر اور نہ وفاق کے اندر انہیں کچھ ملنے والا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ آج انہیں اسمبلی میں کس نے روکا، تو اطلاعات یہ ہے کہ مسلم لیگ قاف کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں، اتحادی ہیں حکومت کے، پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی، پرویز الہی صاحب، ان کو پرابلم ہے فردوس عاشق امان صاحبہ سے، وہ انہیں پسند نہیں کرتے، ان کی بھی ایما یہی تھی، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نہیں چاہتے کہ اب وہ اسمبلی کے اندر بھی آئیں اور وہ کسی قسم کا انٹرفیئر کریں پنجاب کی گورننس کے اندر، پنجاب کی حکومت کے اندر، پنجاب کے معاملات کے اندر۔ اب فردوس عاشق امان صاحبہ جس طرح وہ حکومت کا حصہ بنتی ہیں، اب وہاں منت ترلے انہوں نے شروع کر دیے ہیں کہ انہیں اور کچھ دیا جائے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں، یہ تو وہ معاملہ تھا کہ آج انہیں کیوں نہیں اسمبلی کے اندر گھسنے دیا گیا، اور ان سے استعفیٰ لینے کی وجوہات کیا بنی تھی، وہ نجی محفل کے اندر ایک MP نے جا کے عثمان بزدار کو بتا دیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے۔ جہانگیر ترین صاحب گروپ کیا کرنے جا رہا ہے؟ حکومت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو یا اس کے گروپ سے مکمل طور پر استعفے مانگ لیے جاتے ہیں تو حکومت باقی نہیں رہتی، کیونکہ نمبر گیم کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور جہانگیر ترین جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مالدار بھی ہیں، وہ سیاستدان تو اچھے ہیں، لیکن وہ لیڈر نہیں ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کو اگر اکیلے کہیں جلسہ کرنا پڑ جائے یا لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑ جائے تو وہ لیڈر نہیں ہیں، ان کے کہنے پہ لوگ جمع نہیں ہوتے، یہ انہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ اب جہانگیر ترین صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے جو 7 لوگ ہیں، جو ان کا گروپ ہے، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ حکومت جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے قبل ویلاگ کیا تھا، اس میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اگلی باری جو ہے جہانگیر ترین گروپ میں سے جو حکومت چاہ رہی ہے وہ راجہ ریاض، خرم لغاری اور سعید اکبر نعمانی ان کی ہو سکتی ہے۔ راجہ ریاض آپ کو پتا ہے پرانے پولیٹیشین ہیں اور جہانگیر ترین گروپ کا اس وقت حصہ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اہم عہدے پر رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد خرم لغاری نوجوان ہیں، پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، مظفر گڑھ سے تعلق ہے، ان کے بارے میں بھی خان صاحب فوری کارروائی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کافی عثمان بزدار کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں۔ اور تیسری شخصیت سعید اکبر نعمانی، سینئر سیاستدان ہیں، بھکر ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ماضی کی حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں اور وزیر جیل خانہ جات پنجاب بھی رہ چکے ہیں مشرف دور میں۔ تو یہ جہانگیر ترین کے اہم اس وقت گروپ کے کھلاڑی ہیں جنہیں فکس کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے۔ اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف یہ کارروائی کیوں تیز کی گئی ہے، اس کی وجوہات یہ ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بہت بڑی کامیابی اسے قرار دے رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر 2 عام سیاسی شخصیات جو ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ رہ چکے، ثناء اللہ زہری صاحب جو تقریباً 2.5 سال کا عرصہ مسلم لیگ نون کے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، انہوں نے، اور عبد القادر بلوچ، یہ 3 اسٹار جنرل ریٹائرڈ ہیں اور انہوں نے بھی مختلف پاکستان پیپلز پارٹی میں ماضی میں رہے ہیں، نون لیگ میں رہے ہیں اور تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے۔ جنرل موسیٰ کے بعد بلوچستان سے یہ واحد 3 اسٹار جنرل انہیں کہا جاتا ہے۔ تو 2 عام شخصیات کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت، اور جہانگیر ترین جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ لیڈر نہیں ہیں، وہ سیاستدان ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں کسی چھتری کی ضرورت ہے۔ اور اطلاعات یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بارہا یہ کوشش کر چکی ہے
کہ جہانگیر ترین ان کی پارٹی کا حصہ بن جائے، کیونکہ جہانگیر ترین پارٹی کا حصہ بننا ایک شخص کا حصہ بننا نہیں ہوگا، بلکہ جہانگیر ترین اور خاص طور پر جنوبی پنجاب جو گروپ ہے ایم پی ایز ایم این ایز کا، وہ جہانگیر ترین صاحب کی بہت بات مانتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کی 2 سے 3 دفعہ رابطہ ہوا ہے، جب وہ کراچی آئے تو کچھ ملاقاتیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ہوئی ہیں، اطلاعات یہ ہیں، اور آصف علی زرداری سے فون پر ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے۔ اس رابطے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کے خلاف جو ہے کارروائی تیز کی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ فوراً بعد، جب بجٹ کے فوراً بعد، کیونکہ بجٹ منظور کروانا مقصود تھا تحریک انصاف کے لیے، جہانگیر ترین گروپ کو ابھی نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن اس کے بعد انہیں سبق سکھایا جائے گا، لیکن معاملہ پھر بھی تھم گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی ہے جہانگیر ترین اور ان کے گروپ نے، تو ان کے خلاف تحریک انصاف کی کارروائیاں اب واضح طور پر نظر آنے لگی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو جہانگیر ترین گروپ کا حصہ تھے، پہلے انہوں نے الزام لگایا اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اون چودھری سے استعفیٰ لینا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اگلے 3 نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف رخ کرتے ہیں تو اور مزید تحریک انصاف کی جانب سے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی جائیں گی۔ یہ تھی وہ معلومات جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔